السلام علیکم دوستوں، ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو میں خوش آمدید۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت اور سخاوت کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا تھا، اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ یعنی مکہ میں رہنے والے انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد میں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مہارت کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ اس بچے نے بہترین انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اس کو مردانہ کھیلوں اور جنگی ہنر سیکھنے کا شوق تھا۔ آپ نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان بے شمار صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مہارت اور ذہانت سے پاسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک داؤ چل گیا اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرانے میں کامیاب ہو گئے، جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہو گیا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا جائزہ لینا اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی جنگی حکمت عملی اور سمجھداری نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عجیب کشمکش میں ڈال رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں۔ بازاروں میں رونق بھی تھی۔ حج کا زمانہ بھی قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ مگر عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کے شہزادے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اداس اور کھوئے تھے۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی کھیلوں اور جنگی کھیلوں سے بالکل لا تعلق تھے، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 مرتبہ للکارا ہے، مگر اپنی تمام تر عددی ضروریات اور بہتر جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود ذلت اٹھانی پڑی ہے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب صرف 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جاں نثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی چشمہ تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان عسکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتا ہوا دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ صلح حدیبیہ کو ہو کر 1 سال گزر چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جاں نثاروں کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا بہترین استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے۔ آخر ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے نام خط لکھا اور ایک شخص کو دیا کہ یہ خط خالد کو پہنچا دو۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔